السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہے 14 اگست اور کل ہے 15 اگست۔ وہی 15 اگست جس دن ہمارا دیش آزاد ہوا تھا، وہی 15 اگست جس دن کے لیے ہمارے علماء کرام نے اور ہمارے مسلمان بھائیوں نے بڑی بڑی قربانیاں دے کر، اپنے بچوں کو یتیم کر کے، اپنی بیویوں کو بیوہ کر کے اور اپنی جان دے کر کے اس ملک کو آزاد کیا تھا۔ اسی کے متعلق شاہی امام نے بڑا ہی زبردست بیان دیا ہے، تو آئیے دیکھتے ہیں۔ بس آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا اور ویڈیو کو لائک کیجیے گا، اور اگر نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ تو آئیے ویڈیو کو دیکھتے ہیں۔ ایک دو دن نہیں، 14 سال قید کاٹی مولانا حبیب الرحمان لدھیانوی نے۔ 4 دفعہ گھر کی کرکی ہوئی، انگریز نے بار پر گھر کو گرایا، بچوں تک کو قید کیا گیا۔ مولانا عزیز الرحمان لدھیانوی ان کے بیٹے، مولانا خلیل الرحمان لدھیانوی دوسرے بیٹے، بیٹاؤں تک کو سزا دی گئی، بچیوں کے کانوں تک کے سے بالیاں اتار لی گئی، تب یہ ملک آزاد ہوا ہے۔ پھر تم ہم سے پوچھتے ہو کہ تم نے ملک کے لیے کیا کیا ہے؟ پھر پوچھتے ہیں ہم سے کہ تم نے ملک کے لیے کیا کیا؟ انگریزوں نے اسٹیشن کے اوپر جو پانی پینے والے مٹکے ہوتے ان پہ بندہ بیٹھ کے پانی پلاتا تھا، تو گورنر جنرل کا حکم آیا کہ مٹکے ایک کی بجائے 2 کر دو، ایک مٹکے پہ لکھو ہندو پانی، ایک مٹکے پہ لکھو مسلمان پانی۔ اب اسٹیشن پہ آواز لگنے لگی جب ٹرین آتی تھی، ہندو پانی پی لو، مسلمان پانی پی لو، اور لوگ ڈرتے تھے انگریز کے خلاف بولے کون؟ یہ جو آج چھوٹے چھوٹے لوگ آپ کو ملتے ہیں نا 2 منٹ میں لائیو ہو کے کسی کے خلاف بھی بول رہے ہیں، ارے یہ آزادی دلوائی ہے تب بول رہے ہو۔ یہ قربانیاں دی ہیں اس ملک کے لیے، تب آج ہر بندہ اپنی بات کر رہا ہے۔ انگریز کے دور میں کوئی نہیں بولتا تھا، ان کو پتا تھا کہ ادھر بولیں گے ساتھ ہی میں جیل جانا ہوگا، ادھر بولیں گے ساتھ ہی میں پھانسی کے پھندے پہ لٹکا دیا جائے گا۔ ہندو پانی مسلمان پانی کے مٹکے لگائے گئے، لوگ خاموش تھے، لوگ ڈرے ہوئے تھے کہ انگریز یہ کیا کر رہا ہے۔ مولانا حبیب الرحمان لدھیانوی پھر اٹھے، یہاں بازار ہے گھاس منڈی چوک، وہاں بہت بڑا اجتماع کیا، سارے ہندو بھائیوں کو مسلمانوں کو بلایا، فرمایا چاہتے ہو ملک آزاد ہو جائے؟ چاہتے ہیں آپ کہ ملک آزاد ہو جائے؟ سب نے کہا چاہتے ہیں۔ فرمایا چلو پھر آج مٹکے تڑوا دیے جائیں، جب ایک پانی پیئیں گے تب ملک سے انگریز کو نکالا جائے گا۔ اور پھر یہاں سے لے کے پشاور تک سارے اسٹیشنوں کے مٹکے تڑوائے گئے۔ مولانا حبیب الرحمان لدھیانوی نے اس میں بھی سزا کاٹی، تب اس ملک کی آزادی قریب آئی۔ پھر ہم سے پوچھتے ہیں کہ تم نے ملک کی آزادی کے لیے کیا کیا ہے؟ سبھاش چندر بوس نے جاپان جانا تھا، اچھے اچھے لوگ بھاگ گئے راستے میں سے، جاؤ جا کے بوس کو پوچھو۔ بوس جب کلکتہ سے چلا، مولانا حبیب الرحمان لدھیانوی نے اپنے نوجوان بیٹا مولانا خلیل الرحمان لدھیانوی کو سبھاش چندر بوس کے ساتھ بھیجا، تمام انتظامات کروائے، اپنے گھر میں رکھا یہاں لدھیانہ 3 دن۔ اس کی بھی بعد میں مخبری ہو کے 2 سال سزا ہوئی۔ وہ پھر ہم سے پوچھتے ہیں کہ غالب کون ہے؟ شہید اعظم بھگت سنگھ جب گرفتار ہوئے، ان کے باپ سردار کشن سنگھ، بہت سارے لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ بھگت سنگھ کے جو پتا تھے وہ بہت بڑے فریڈم فائٹر تھے۔ بھگت سنگھ کو ایسے ہی نہیں آزادی کی لو لگ گئی، ان کا باپ سردار کشن سنگھ بہت بڑا فریڈم فائٹر تھا۔ سردار کشن سنگھ مولانا حبیب الرحمان لدھیانوی کے دوست تھے۔ بھگت کو جب پکڑ لیا گیا، پولیس نے چھاپے ماری شروع کی تو ان کے بھائیوں کو، ان کی بڑی بہن کو اور کلتار سنگھ ان کے بڑے بھائی کو مولانا حبیب الرحمان لدھیانوی نے 3 مہینے اپنے گھر میں رکھا۔ وہ دور تھا جب انگریز پتہ لگنے کے بعد مقدمہ بعد میں گولی پہلے مارتا تھا۔ پھر پوچھتے ہیں کہ آپ نے ملک کے لیے کیا کیا ہے؟ بھگت سنگھ کو سامان پہنچانے کی وجہ سے، لگاتار ان کے ساتھیوں کو سامان پہنچانے کی وجہ سے مولانا خلیل الرحمان لدھیانوی کو 1 ہفتہ تک کوتوالی میں تشدد کا سامنا کرنا پڑا، پورا جسم زخموں سے چور ہو گیا، اور ان کے والد محترم کو 2 سال کی سزا دے دی گئی۔ پھر آج کئی لوگ ہم سے پوچھتے تم نے ملک کے لیے کیا کیا ہے؟ تبھی تو غالب نے کہا نا، پوچھتے ہیں وہ کہ غالب کون ہے؟
اس ملک کی جنگ آزادی کے ایک ایک کण کے اندر، ایک ایک قطرے میں ہمارا خون شامل ہے۔ جب بڑے بڑے غدار پیدا ہوئے اس دور میں، لوگ غداروں کے خلاف بولتے نہیں تھے، پتہ آپ کو؟ لوگ اس لیے غداروں کے خلاف نہیں بولتے تھے، آج بھی کوئی پولیس کا ٹاٹ ہو، کوئی بولتا ہے اس کے خلاف، اگلا بولتا ہے اس کے خلاف بولیں گے تو یہ مجھے اٹھوا دے گا۔ اس دور میں مرزا غلام قادیانی سب سے بڑا ٹاٹ تھا انگریز کا، لوگ اس کے خلاف بولتے نہیں تھے۔ مولانا شاہ محمد لدھیانوی اٹھے، بڑے بڑے لوگ خاموش ہو گئے کہ اگر اس کے خلاف بولیں گے تو ہم پر مقدمہ ہو جائے گا، اندر چلے جائیں گے۔ فرمایا دنیا ادھر سے ادھر ہو سکتی ہے، محمد الرسول اللہ کی جگہ کسی اور کو نبی تسلیم نہیں کریں گے، چاہے تو انگریز کی جتنی مرضی طاقت لے کے آ جائے۔ یہ باتیں آپ کو آج اس لیے بتا رہا ہوں کہ آج ڈبل دن آ گیا میرے پاس، محرم بھی قربانیوں کا مہینہ ہے اور 15 اگست بھی اس ملک کی جنگ آزادی کی قربانیوں کی وجہ سے آزادی کا مہینہ ہے۔ یکم محرم کو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے، اور 10 محرم یوم عاشورہ کے دن سیدنا امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے۔ اس کے اوپر انشاءاللہ آئندہ جمعہ گفتگو کی، لیکن ایک بات یاد رکھنا، کئی لوگ بار بار کہتے ہیں کہ کربلا کا میدان قتل گاہ ہے، کربلا کا میدان قتل گاہ نہیں ہے، کربلا ہماری یونیورسٹی ہے۔ کربلا سے ہم کو یہ سبق ملتا ہے کہ دشمن کتنا مرضی طاقتور ہو جائے اس کے آگے گردن جھکائی ہی نہیں جا سکتی ہے۔ وہ قتل گاہ نہیں ہے، وہ سیدنا امام حسین کی شجاعت گاہ ہے۔ وہاں مظلوم نہیں قتل ہوئے، وہاں کم تعداد میں رسول اللہ کے اہل بیت نے یہ کر کے دکھایا، قیامت تک کے مسلمانوں کو بتایا کہ دیکھو جتنی مرضی بڑی سپر پاور آ جائے، لیکن اگر غلط عقیدے پر تم کو چلانا چاہے تو وہ طاقتیں کچھ نہیں کر سکتی۔ سب سے بڑی دولت ایمان کی دولت ہے، جب تک یہ قائم رہے گی بندہ قائم رہے گا۔ تو یہ بات بھی یاد رکھا کریں کہ کربلا ہماری قتل گاہ نہیں ہے، ہماری یونیورسٹی ہے، ہماری شجاعت گاہ ہے۔ کچھ لوگ رو کے اس کے اصل مقصد کو چھپانا چاہتے ہیں، ڈر گئے ہیں نا، کئی ڈرووں نے جھوٹی حدیثیں گھڑ لیں، کئیوں نے اس طرح واقعات بیان کرنے شروع کیے کہ ہم روتی رہیں، اس شجاعت کو بھول ہی گئے جو حضرت امام حسین نے دکھائی۔ آمنہ کے لال نے ضعف کے باوجود، بڑھاپے کے باوجود گھوڑے پہ سوار ہو کے جو شجاعت دکھائی اس کی بات ہی نہیں کر رہے۔ بچوں نے جو قربانیاں دی ہیں ان کا جو مقصد ہے اس کی بات ہی نہیں کر رہے، جھوٹی باتیں کئیوں نے بنا لی، کئیوں نے جھوٹی حدیثیں گھڑ لی۔ ایک انہوں نے، ہمارے ہونے والوں نے بھی ایک گھڑی ہوئی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے تھے ایک سفر سے واپس جہاد سے، اور فرمایا کہ ہم جہاد اصغر سے آ رہے ہیں، جہاد اکبر کی طرف جا رہے ہیں۔ مطلب یہ جو اللہ کے راستے میں قربانی دینے گئے تھے یہ چھوٹی بات ہے، اور یہ جو نماز روزہ سکھائیں گے یہ بڑی بات ہے۔ لکھ کے لے جاؤ، تختی پہ ممبر پہ بیٹھا ہوں، خدا کی قسم یہ حدیث نہیں ہے، جھوٹ ہے، بہتان ہے، نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کے۔ اور جو لوگ یہ باتیں کرتے ہیں وہ قیامت کے دن مجرم ہوں گے رسول اللہ کے، کسی بخاری میں نہیں، نسائی میں نہیں، ابو داؤد میں نہیں، اپنے پاس سے گھڑ لی۔ کیوں؟ کیونکہ بزدل ہے نا، اس لیے رستہ نکالا کہ بھئی اپنی جان کیسے بچ جائے۔ سنو افضل جہاد کس کو کہتے ہیں، میڈیا والے بھی سنو۔ امام صاحب خطبہ دیں گے نا جمعے کا، تو خطبے میں ہر جمعے کو کہتا ہے، رسول اللہ کہتے ہیں، اللہ نے کہا، فرمایا افضل جہاد کون سا ہے؟ فرمایا افضل جہاد وہ ہے جب بندہ ظالم بادشاہ کے سامنے حق بات کہے۔ افضل جہاد کون سا ہے؟ ظالم بادشاہ کے سامنے حق بات کہنا۔ اب انہوں نے کہا کہ اگر یہ والا افضل رکھیں گے پھر تو شاید قربانی دینی پڑ جائے، پھر تو شاید کہیں اندر نہ جانا پڑ جائے، تو یہ والا افضل کاٹ کے وہ والا افضل لے آئے کہ جی یہ چھوٹی بات ہے،
اگر اپنی آپ عقل لڑا لیں، اعمال کب تک زندہ ہیں؟ جب تک یہ نبض چل رہی ہے۔ اعمال کب تک زندہ ہیں؟ جب تک نبض چل رہی ہے۔ اور وہ کہتے جی نفس کے خلاف لڑنا بڑا جہاد ہے، اور اگر یہ نفس ہی بند ہو جائے پھر تو معاملہ ختم ہے تمہارا، پھر تو کوئی معاملہ نہیں۔ تو یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ کیسی بیوقوفوں والی بات ہے کہ نفس کے خلاف؟ ارے نفس ہے ہی نہیں، جہاں جا رہے ہو اللہ کے راستے میں نفس ختم ہے، وہاں کٹ گیا تو ختم ہو گیا۔ تو وہ بڑی بات ہوئی، نفس کے ختم ہو جانا، نفس کا قربان ہو جانا بڑی بات ہے، کہ نفس چلتا بھی رہے اور پھر گناہوں سے بچ جائے، وہ بڑی بات ہے۔ کچھ اپنی عقل بھی لڑائیں کہ اعمال تب تک ہیں جب تک بندہ زندہ ہے، اور اسلام نے کہا کہ افضل ترین جہاد سچ بولنا ہے۔ فرمایا ایسے دور میں سچ بولنا جب لوگ سچ بولنے کو گناہ سمجھتے ہوں، جب لوگ سچ بولنے سے ڈرتے ہوں، جب لوگ سچ بولنے سے گھبراتے ہوں، جب لوگ اس لیے جھوٹ بولتے ہیں کہ سامنے والا ہم سے ناراض نہ ہو جائے۔ اسلام کو توڑ مروڑنے والے جتنے غدار پیدا ہوں گے قیامت تک، ایک بات یاد رکھیں، اللہ کا وعدہ ہے کہ میں نے اس دین کو، اللہ نے فرمایا میں قائم رکھنا ہے، اللہ نے کہا میں نے قائم رکھنا ہے۔ اب کئی آئیں گے، کئی بیچ میں سے نکل جائیں گے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دین قائم رہے گا۔ اس لیے ہمیشہ آزادی اور غلامی کے فلسفے کو یاد رکھیں۔ مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی نے کہا نا کہ آپ کرسی پہ بیٹھ کے بھی غلام ہیں، میں کٹہرے میں کھڑا ہو کے بھی آزاد ہوں۔ تو یہ فلسفہ دیا کس نے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہماری ذمہ داری بنتی کہ آزاد ہندوستان میں ہم اپنے ملک کی خدمت کریں، آزاد ہندوستان میں آپ اپنے ملک کے لیے قربانی دیں۔ ہمارا ملک ہمیں جب کسی کام کے لیے بلائے، کسی بات کے لیے اس کو ضرورت ہو، تو ہم آگے بڑھ کے اس کے ساتھ کھڑے ہوں، اپنے ملک کے ساتھ دیانتداری کے ساتھ پیش آئیں، اپنے ملک کا فائدہ کریں، اپنے ملک کے نقصان کو روکیں۔ یہ باتیں ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہیں، اور وہ کب پوری ہوں گی؟ جب ہم سچے پکے دین والے بن جائیں گے۔ یہ جتنے مسلمانوں نے دیش کے لیے قربانیاں دیں، ان میں سے کوئی ایک بھی بے نمازی نہیں تھا، کوئی ایک بھی بددیانت نہیں تھا۔ ان کی ایمانداریوں کی وجہ سے آج لوگ ان کو یاد کرتے ہیں، آج لوگ ان کو یاد کرتے ہیں کہ ہاں فلاں فلاں تھے جنہوں نے قربانیاں دیں۔ اور اگر ہم بھی انشاءاللہ ایمانداری سے وقت گزاریں گے، آنے والا دور آپ کو بھی یاد کرے گا۔ تو دعا کیجئے کہ یہ جو مہینہ چل رہا ہے، اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ ہمیں درود پڑھنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ سارے بات نوٹ کر لیجئے۔ کئی لوگ یہ چاہتے ہیں کہ کچھ دیگیں بانٹ دیں اللہ راضی ہو جائے، کچھ چاہتے ہیں کہ بکرے ذبح کر کے دے دیں تو اللہ راضی ہو جائے۔ جب تک لوگوں کے دلوں کو نہیں جوڑیں گے اللہ راضی نہیں ہوگا، جب تک مظلوم کی چپکے سے مدد نہیں کریں گے اللہ راضی نہیں ہوگا۔ صرف نعرے لگانے سے کچھ نہیں ہوگا، آپ کے قریب کے جو لوگ ہیں اگر وہ پریشان حال ہے تو ان کی مدد کیجیے۔ اگر آپ مدد کرتے وقت یہ سوچتے ہیں کہ وہ ہندو ہے، سکھ ہے، دلت ہے، مسلمان ہے، میرا برادری کا نہیں، تو پھر ضائع ہے۔ سونے رسول نے کیا انسانوں کی مدد کرنی، اپنے قریب کے لوگوں کی مدد کیجئے، جن کے دل ٹوٹے ہوئے ہیں، جن کے پاس رزق نہیں ہے، جو مجبوریوں میں پھنسے، جو بیمار ہیں، جو پریشان حال ہیں، آپ ان کی مدد کریں۔ آپ یقین کریں، آپ ان کی مدد کریں گے اللہ کی مدد آپ کے لیے آ جائے گی۔